صحابی صحبت سے ہے، صحابی سے مراد ہے جسے اپنی زندگی میں بحالت اسلام اپنی آنکھوں سے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف نصیب ہوا، اور پھر وہ مسلسل تا دم آخر دین اسلام پر قائم رہا اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی۔ گویا جماعت صحابہ ان مقدس شخصیات کو کہا جائے گا جن کو براہ راست خاتم الانبیاء و امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت نصیب ہوئی، اور انہوں نے انوارات نبوت سے اپنے قلوب کو منور کیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ کریم کا کلام سیکھا، کتاب و حکمت سے بہرہ مند ہوئے، اور قلوب و نفوس کی پاکیزگی حاصل کر کے ہدایت یافتہ اور ایمان کا معیار ٹھہرے۔ اللہ کریم نے ایمان و تقوی کو ان کے لیے سب سے محبوب شے بنا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امت میں اعلیٰ مقام و مرتبہ کے حامل علماء اور صلحاء اور مشائخ سب مل کر ایک ادنا صحابی کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن کریم میں صحابہ کرام کا تعارف ان الفاظ میں کروایا گیا ہے: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار کے مقابلہ میں سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ اللہ پاک کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں رکوع و سجود کرتے ہیں، اور ان کے سجدوں کی تاثیر ان کے چہروں پر عیاں ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات و انجیل میں بیان کیے گئے ہیں۔ صحابہ کرام معیار ایمان ہیں، اور کامیابی و ہدایت کے لیے ایسا ہی ایمان مطلوب ٹھہرا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لوگ ایمان لائے، تب وہ لوگ ہدایت یافتہ ٹھہریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کو نجوم ہدایت ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے: اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہو یا مدنی، شیب ابی طالب ہو یا غزوات و سرایہ، ہجرت کے کٹھن مراحل ہوں یا فتوحات کے مواقع، الغرض ہر لمحہ اور ہر گھڑی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے عہد کو نبھاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ہستیوں سے راضی ہو کر قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک ان سے راضی و خوش اور وہ اللہ پاک سے راضی و خوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی صفات کا پرتو یہی نفوس قدسیہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے وجود مسعود کو خیر و برکت کا باعث ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان بھی اس چیز کو لے آئے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ میری امت کے حق میں امان ہوں گے، جب میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آ جائے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو صحابہ کرام کی عزت و ناموس کی پاسداری و حفاظت کا حکم دیا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے صحابہ کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو، میرے بعد ان کو ہدف ملامت نہ بنانا، کیونکہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے کرتا ہے،
اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے سے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے، اور جو ان کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے وہ اللہ پاک کو تکلیف دیتا ہے، اور جس نے اللہ پاک کو تکلیف دی بہت جلد اللہ پاک اس کو پکڑنے والے ہیں۔ یہ ایک آفاقی حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام سے مکمل دین، علوم نبویہ، معارف اور حکیمانہ اسلوب حضرات صحابہ کرام کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، یعنی جماعت صحابہ امت اور نبوت کے درمیان قابل اعتماد اور مضبوط واسطہ ہیں، جبکہ علماء امت کا متفقہ اصول ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل، امانت دار، اور علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں اور خیر امت ہیں جنہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے ظاہر کیا گیا، اور ان سب کی عدالت اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی تعریف و توصیف سے ثابت ہے۔ اور ان سے بڑھ کر کون عادل ہو سکتا ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صحبت و نصرت کے لیے پسند کر لیا، اور کسی کے حق میں عدالت و ثقاحت کی شہادت اللہ اور اس کے رسول کی شہادت اور گواہی سے بڑھ کر کیسے ہو سکتی ہے؟ بلا شبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین امت کا سب سے افضل و اعلیٰ طبقہ ہے۔ زبان رسالت سے ان کے زمانہ کو خیر القرون ارشاد فرمایا گیا۔ ان کے عادل، صادق، صالح، ایماندار، ہدایت یافتہ اور کامیاب ہونے کی بشارت وحی الہی کے ذریعے دی گئی۔ انہوں نے پیغام اسلام کو دنیا تک پہنچا کر اللہ کے نبی سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر کے دنیا میں امن و امان قائم کیا، اور انسانوں کی پیشوائی، ان کی قیادت اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ یاد رکھیے، موجودہ دور میں بھی امن کا قیام، حسن معاشرت، بھائی چارہ اور رواداری صرف اور صرف تعلیمات نبوی اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے سے ہی ممکن ہے۔